ہمارے نبی کی سیرت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ عفیفہ بتائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے عفیفہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے عفیفہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے عفیفہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے عفیفہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ شاباش، واہ واہ واہ۔ یہ ہے شائستہ اور لچما پور سے تشریف لانے والی طالبہ۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ جواب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ ہمارے نبی کو کتنی عمر میں نبوت ملی ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال تھی۔ ہمارے نبی کے دادا کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں انتقال کر گئے ہیں؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ ہمارے نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے شائستہ؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ماہرہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال 2 مہینے پہلے ہوا۔ اچھا، ہمارے نبی کی سیرت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ماہرہ؟ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے ماہرہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کب پیدا ہوئے ماہرہ؟ پیر کے دن پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں نبوت ملی۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ اچھا عائشہ یہ بتائیے آپ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا عائشہ یہ بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال کب ہوا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ اچھا عائشہ یہ بتائیے ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ ہمارے نبی کو نبوت کب ملی عائشہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی عائشہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی۔ شاباش، 63 سال نبی کی عمر تھی۔ اچھا یہ بتائیے ہمارے نبی مدینے میں کتنے سال رہے عائشہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 53 سال رہے۔ مکے میں کتنے سال رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال رہے۔ شاباش۔ ہے مہک، بھوپا پور سے تشریف لانے والی کمسین لڑکی۔ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ اچھا مہک یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کے قبیلے کا نام کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ اور ہمارے نبی کس نبی کی امت میں ہیں ہم لوگ بتا سکتے ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارے نبی کی عمر بتا سکتے ہیں مہک؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63۔ شاباش، 63 سال تھی۔ آپ مکے میں کتنے سال رہے ہیں بتا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 53 سال رہے۔ شاباش۔ ہینا کوثر موسرے سے تشریف لائی ہوئی کمسین لڑکی، ان سے سوال کیا جا رہا ہے ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ شاباش۔ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے بتائیے؟ مکہ مکرمہ۔ آپ بتائیے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ بتائیے کہ آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ آپ کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش۔ شاباش۔
آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہمارے نبی کو کتنی عمر میں نبوت ملی بتا سکتے ہیں نا؟ 40 سال میں. شاباش، 40 سال صحیح بتا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ہینا کوثر. 63. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے ہیں؟ 53 سال رہے. اور مدینے میں کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. شاباش. اگر موت کو حقیقت کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے تو پھر اور گناہ تھی. اگر موت کو وضاحت کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے تو حمان گناہ تھی. اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے تو رحمان گناہ تھی. اگر موت کو دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے تو حضرت ہارون گناہ تھی. اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے تو بی بی شاہ گناہ تھی. اگر موت کو عبادت کے ذریعے روکا جا سکتا ہے تو آج تک تمام پہلے زندے ہوتے. کریم اما بعد، کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے. کوئی کام شروع کرنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ کہے. کوئی خوبصورت چیز دیکھے تو سبحان اللہ کہے. کوئی پریشانی یا مصیبت میں پڑے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ الحمدللہ. اگر کسی کا شکر ادا کرے تو وہ جزاک اللہ. اگر شکایت تو وہ الحمدللہ. اگر ٹھیک ہے جواب میں یا رحمک اللہ. اگر کسی کا رخصت ہو تو فی امان اللہ. چپ رہنا بہتر ہے. بے عزتی کی زندگی سے موت بہتر ہے. سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے. سب سے بڑا بہادر بدلہ نہ لینے والا ہے. ماں باپ کا حکم چاہے نہ گوارا ہو قبول کر لے. نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کر لے. امانت دار مفلسی کے وقت آزمایا جاتا ہے. بری صحبت سے دور رہنا. خاموش زبان سے اقرا زبان سچی ہے. بری صحبت سے دور رہنا بہتر ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فرشتے اترتے ہیں باوضو والوں پر. فرشتے اترتے ہیں مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر. فرشتے اترتے ہیں دین کی تعلیموں پر. فرشتے اترتے ہیں جمعہ کے لیے اول وقت پر ہونے والوں پر. فرشتے اترتے ہیں رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والوں پر. فرشتے اترتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں پر. فرشتے اترتے ہیں فکر اور آخرت ذکر الہی میں مشغول ہونے والوں پر. فرشتے اترتے ہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے. جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز قائم کرنے کی حکم دیا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض کی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے: اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم بندے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے. علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. علم سے انسان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے سب برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً علم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے جیسے 14 رات کے سارے ستاروں پر فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئے وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے. آمین.